إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. گزشتہ 3 خطبات جمعہ سے اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دین حق، دین فطرت آسان اور بالکل آسان دین. اس سلسلے میں سب سے پہلے قرآن و سنت سے کچھ آیات اور احادیث شریفہ عرض کی گئی. دوسرے نمبر پر بات یہ چل رہی ہے کہ دین کی جو بنیادی باتیں ہیں ان میں آسانی ہی آسانی ہے. اس سلسلے میں دین کی 9 بنیادی باتوں کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کرنے کی حقیر کوشش کی جا چکی ہے. آج میرے ساتھ دین کی بنیادی باتوں میں 10ویں بات، اس کے حوالے سے دیکھیے کہ کتنی بڑی آسانی اس عظیم بات نے بھی رب ذوالجلال نے رکھی. دین کی ایک عظیم بنیاد، ایک نہایت ہی قیمتی اساس یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اتباع کرنے کا دعویٰ کرنے والے نہ صرف خود نیک بنے، نہ صرف خود بدی سے بچیں، بلکہ دوسروں کو بھی نیکی پر لانے کی کوشش کریں اور بدی سے روکنے کے لیے جدوجہد. میرے ساتھ توجہ فرمائیے. اور میرے گمان میں اس میں دکھی والدین کے لیے، پریشان مربین کے لیے عجیب
اطمینان اور تسلی۔ بہت سے والدین ان کا بہت بڑا روگ یہ ہے کہ اولاد کہے کاہے، اولاد سنتی نہیں، دین سے بھٹکے ہیں، اور وہ یہی روگ لے کر قبر میں چلے جاتے۔ نہ ایسے نہ کیجیے، نہ میں کروں نہ کوئی کرے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اور ہر مسلمان کی ذمہ داری اور والدین کی ذمہ داری یقیناً ہے اور بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش میں، اپنے کنبے میں، اپنی اولاد میں دین کو جاری اور ساری کرے، کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن بات یہاں نہیں رکی، اللہ کے لیے میں آپ لے کے جائیں، کتنے روگی لوگوں کا اس میں علاج ہے، تیری ذمہ داری کہاں تک ہے؟ بات کے پہنچانے تک، منوانا۔ ارحم الراحمین نے تجھے اس کا پابند کیا ہے، اتنی آسانی ہے، اور شاید اس آسانی کی قدر و منزلت کو وہ سمجھے جو اس مصیبت میں پھنسا ہے، اس سے پوچھو کہ کتنی بڑی اس میں آسانی ہے۔ آئیے، یہ بات کتنی طویل ہے اللہ ہی جانے، 3 مقامات سے آیات سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ کی توفیق سے آگے چلے۔ سورہ النور آیت شریفہ 54، سورہ العنکبوت آیت شریفہ 18، دونوں مقامات پر اللہ پاک نے ایک ہی بات کو دہرایا، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ قربان جائیں اپنے رب کی رحمت پر، اور نہیں ہے لے جاؤں میں اور آپ، اور نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر واضح طور پر پہنچانا۔ اب جب واضح طور پہ پہنچایا، اس کے بعد کوئی ابو جہل بنے، ابو لہب بنے، یا کوئی بھی ہو، اس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات پرس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، جواب دیجئے بالکل۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ واضح انداز میں پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ ذمہ داری مکمل ہے۔ دوسرا مقام سورہ المائدہ آیت شریفہ 92، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اگر تم منہ پھیرو تو کیا ہوگا؟ وَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو در حقیقت ہمارے رسول کے ذمہ واضح طور پر پہنچانا ہے۔ تمہارے منہ پھیرنے سے ان کی حیثیت میں، ان کے اجر و ثواب میں، ان کے مقام میں کچھ کمی نہیں ہو۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اب تم مانو اپنا فائدہ ہے، نہ مانو تمہاری بربادی ہے۔ توجہ فرمائیے، جو بات جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، وہی بات ہر باپ، ہر اماں، ہر تربیت کرنے والا، ہر معلم، ہر مدرس، ہر وہ شخص
اللہ کے فضل و کرم سے دین کی بات کہتا ہے، نیکی کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، بدی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، نہیں ملتی نہ ملے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بری الذمہ۔ 7واں پارہ سورہ المائدہ آیت شریفہ 69 وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ سے پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا جو آیات الہیہ کے بارے میں عیب گوئی کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کریم نے اپنے متقی بندوں کا ذکر کیا، ان کے حوالے سے اس بارے میں کیا ہے سماعت فرمائیے اور میں آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہیں ہے متقی لوگوں پر ان کے حساب سے۔ مجھے جواب دیجئے کن کے حساب سے؟ جو آیات الہیہ میں نکتہ چینی کرتے۔ ارشاد دوبارہ اس کا ٹوٹا پھوٹا ترجمہ سماعت فرمائیے، اور نہیں ہے متقی لوگوں پر ان کے حساب سے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ من شیء، من گرامر کی بات لیکن گھبرائے بغیر توجہ کیجیے، انشاءاللہ واضح ہو۔ من حرف جاز جس کو آپ پرپوزیشن کہتے ہیں، شیء کامن ناؤن، اس میں نکرہ اور پہلے ما نفی نیگیشن۔ ساری اس بات کا خلاصہ متقی لوگوں پر ان کے حساب سے کچھ بھی نہیں، رائی برابر۔ ان کے لیے اگر پہاڑوں کے برابر گناہ ہے تو ہوتے رہیں، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہے تو ہوتے رہیں، متقی لوگ ان کی بدتمیزیوں سے مکمل طور پر بری الذمہ ہے۔ ہاں کیا ہے ان کے ذمے؟ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، متقی لوگوں کے ذمہ ایک بات ہے کہ نصیحت کرنا، یہاں تک شاید کہ وہ متقی بن جائے۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کیجیے اور میں آپ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، آسانی اس کا جو دائرہ ہے، اس کا جو سرکل ہے، کس کی مرضی سے؟ بیگم صاحبہ کی مرضی سے یا خاوند کی مرضی سے؟ دین ہے، ایک محکم نظام ہے۔ یہ نہیں موم کی بتی ہے جیسے چاہا گما لیا، نہ، آسانی اس کے بھی آداب و ضوابط ہیں، رولز اینڈ ریگولیشن۔ میری آپ کی، خواتین مردوں کی مرضی سے نہیں، رب ذو جلال نے اپنا پورا دین نازل کیا۔ آسانی کی بھی حدود ہیں، اتنا لائق اللہ کسی کی اولاد نالائق نہ ہو، اور جن کی ہے اللہ کی اصلاح۔ نالائق بد نصیب، بد نصیبی میں ڈوبا ہے، کہا رک جاؤ ذمہ داری پوری ہو گئی، توجہ کیجیے، جج صاحب جی پوری ہو گئی؟ نہیں، نوٹ فرما لیجیے، اور اللہ کی رحمت سے عاجزانہ ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے بات ٹھیک کہوں تو سودا تو نہیں بیچ رہا، اور سودا بیچتے ہوئے بھی جھوٹ بولنا حرام۔ نوٹ فرمائیے، یہ جو نصیحت ہے کتنی دفعہ ہے،
اور یہاں دھوکہ بہت عام. نوٹ فرما لیجیے مغل صاحب کی چھٹیاں بہت ہو گئی. آپ نصیحت کتنی دفعہ ہے؟ سن لیجیے، غلط ہو تو مجھے واپس کر جائے. نصیحت تب تک ہے جب تک کہ جس کو نصیحت کی گئی وہ مان جائے. 3 میں سے ایک، 1 after 3. چوتھی بات میرے رب میں کوئی، یا وہ مان جائے یا کہنے والا مر جائے، یا وہ جس کو نصیحت کی جائے وہ مر جائے. اس سے پہلے نصیحت کے کرنے میں چھٹی نہیں. ہاں، نصیحت کرنے کا ڈاکٹر صاحب کوئی تکلیف ہے؟ اٹھنا چاہتے ہیں؟ اٹھنا چاہتے ہیں؟ نصیحت میں انداز میں فرق ہو سکتا ہے حسب حالات. کبھی نصیحت کرنے والا ہمیشہ اس کے بازو میں قوت یکساں تو نہیں رہتی، اور جس کو نصیحت کر رہا ہے وہ بھی ہمیشہ پہلے بچہ تھا، اب جوان ہوا، اب سب صورتوں میں نصیحت کا ایک انداز تو نہیں. اور ہمارے دین میں ہر بات کی اللہ کے فضل و کرم سے جس کی ہم کو ضرورت ہے تفصیل ہے. ہمیشہ ڈنڈا نہیں، ہمیشہ یہ نہیں، حسب حالات شریعت کی حدود میں. توجہ فرما لیجیے، پھر سنیے. نیکی کا حکم دینے والا، بدی سے روکنے والا، اس کی ذمہ داری اللہ کی توفیق سے یہ قاعدہ ہے. اس کی ذمہ داری سمجھانا ہے، نصیحت کرنا. اس کے علاوہ منوانا اللہ نے کسی کو اس کا پابند کیا ہے. اس قاعدے کے ساتھ دوسرا قاعدہ یہ نہیں آواز دی اور چھٹی ہو گئی. آفتاب حیات تک چھٹی کوئی نہیں. 3 میں سے ایک بات ہو جائے، یا مان لے یا مر جائے یا کہنے والا مر جائے. اس سے پہلے میرے علم میں بات نہیں. ہاں، نصیحت کے انداز میں، سمجھانے کے انداز میں حسب حالات شریعت کی روشنی میں تبدیلی کرتا جائے یہاں تک کہ تینوں میں سے ایک مقصد اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہو جائے. گفتگو کا تیسرا حصہ، ہر وہ بات، ہماری گفتگو کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ دین آسان. گفتگو کا تیسرا حصہ، اگر کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آسانی کی ثابت ہو جائے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آسانی کو لینے کا حکم آ جائے، اس کے بعد اگر مگر کرنا ناجا اس کی اجازت. اچھی طرح نوٹ کیجیے، لوگوں کی ایک تعداد اس سے دور ہے اور اس وجہ سے مصیبت ہے. جس آسانی کے کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں، سمعاً وطاعۃ، سر آنکھوں پہ اس کو خوشی سے لینا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا. آئیے اس سلسلے میں ایک بات، اور اس کے حوالے سے اختصار سے 4 آیات سنتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کے فضل و کرم سے حقیقت روشن ہو جائے. عرب لوگ اسلام سے پہلے
حج کے دنوں میں حج کے ساتھ عمرہ کرنا اس کو شدید ناپسند کرتے ہیں۔ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تشریف لائے تو آپ کے ساتھیوں نے حج کا احرام باندھا۔ اب جب مکہ شریف کے قریب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ایک آسانی کا اعلان فرمایا، اور وہ آسانی یہ تھی کہ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لو اور حج بھی کر لو۔ دوبارہ سنیے، ایک ہے سارا سفر حج، اور ایک ہے اسی سفر میں عمرہ کو حج کے ساتھ کر لو۔ آسانی ہے کہ نہیں؟ اب سنیے، اس بارے میں آسانی کے قبول کرنے میں جب تردد نظر آیا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا تاثرات دیے اور پھر حضرات صحابہ نے کیا کیا۔ اس سلسلے میں 4 روایات میں پہلی روایت امام بخاری نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 4 ذو الحجہ 9 کو عرفات ہے، اور وہ 4 کو یعنی عرفات کے دن سے 5 دن پہلے 4 ذو الحجہ کی صبح کو مکہ شریف پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حج کا جو احرام باندھا ہے اس کو عمرہ میں بدل دو۔ صحابہ نے پوچھا، اس وقت کے ماحول کے مطابق یہ ایک نئی بات تھی کہ حج کے ایام میں حج کے دنوں میں عمرہ کیا جائے۔ عرض کیا، ہم احرام سے فارغ ہو جائیں کیسے؟ آپ نے فرمایا مکمل فارغ ہو جاؤ، یعنی عمرہ کرو اور جس طرح احرام سے پہلے سے ویسے ہو۔ دوسری روایت صحیح مسلم میں اما عائشہ کے حوالے سے رضی اللہ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے ہاں تشریف لائے، آپ خفا سے غصے میں تھے۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس نے ناراض کیا ہے؟ اللہ اسے دوزخ کی آگ میں داخل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ سے فرمایا، کیا تجھے پتا ہے کہ میں لوگوں کو ایک بات کا حکم دے رہا ہوں اور وہ اس میں پس و پیش کر رہے ہیں، آپ کے لیے یہ بات سخت ناگوار۔ تیسری روایت امام مسلم نے امام بخاری نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ صحابہ کو جب حج کو عمرہ میں بدلنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے عرض کیا، ہم اس کو حج تمتع میں کیسے بدلیں؟ یعنی حج کو عمرہ بنا کے عمرہ کریں، احرام کھول دیں، پھر حج کا احرام باندھیں، ہم کیسے کریں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، یعنی اور اگر مگر کی گردان۔ چوتھی روایت امام مسلم نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا،
صحابہ نے آپس میں کہا کہ عرفات جانے میں 5 دن باقی ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ خواتین کے پاس جاؤ، یعنی عمرہ کی جملہ پابندیوں سے آزاد ہو کے ازدواجی تعلقات بھی چاہو تو کرو۔ کیا ہم اس طرح عرفات میں جائیں گے کہ ابھی ازدواجی تعلقات کیے اور ابھی عرفات؟ عربوں کے ہاں یہ تصور نہ تھا، اس طرح میں عرفات۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم جانتے ہو میں تم تمام سے زیادہ اللہ کے ڈر والا، میں تم تمام سے زیادہ سچا ہوں، میں تم تمام سے زیادہ نیک ہوں۔ اور یہ باتیں قہر کے لیے نہیں، حقیقت کے بیان کے لیے۔ اور میں اگر مجھے بھی پتا ہوتا جس کا بعد میں پتا چلا تو میں بھی اپنے ساتھ قربانی لے کے نہ آتا، تو میں بھی اپنے حج کو ختم کر کے عمرہ کرتا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا؟ فحللنا، عمرہ کیا، احرام کو اتارا، اور ہم نے سمعنا واطعنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا اور اس کی بولو تابع۔ تو تیسرا نقطہ یہ ٹھہرا کہ جب کسی آسانی کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو پھر اگر مگر کی گردان پڑنا اس کی اجازت نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ اللہ مالک کی توفیق سے آج جو بات عرض کی گئی اس کا خلاصہ ہمارے دین کی ہر بات اللہ کے فضل و کرم سے اس میں آسان ہے۔ اس حوالے سے ایک بات کا ذکر کیا گیا کہ دعوت و تبلیغ میں کس قدر آسانی ہے، ہماری ذمہ داری پہنچانا ہے، منوانا ہے۔ ہاں پہنچانا ایک دفعہ نہیں، زندگی بھر پہنچاتے رہنا ہے، یہاں تک کہ بات پر عمل ہو جائے یا کہنے یا سننے والا ہو۔ دوسری بات یہ کی گئی کہ جس آسانی کے کرنے کا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اس میں امت کو کوئی خیال نہیں، کوئی آپشن نہیں، اس کا کرنا ہی لازم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔